بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی کا نام شریف تھا۔ محمد شریف ایک دھوبی تھا۔ اس کی بیوی کا نام کوثر تھا۔ وہ صرف نام کا شریف نہیں تھا، کردار کا بھی بہت شریف تھا۔ وہ بہت زیادہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بہت صبر سے، شکر سے اس کی ماں بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور اپنی زندگی میں خوش تھا۔ لیکن اس کی بیوی کوثر ایک بہت زیادہ بد زبان عورت تھی اور بہت ناشکری تھی۔ وہ اپنی زبان کے نشتر سے محمد شریف کے دل کو دکھاتی رہتی تھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا، صبر کبھی ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ کوثر کو کس بات کا غرور اور تکبر تھا۔ اس وقت کوثر کے پاس 4 بیٹیاں تھیں۔ ان چاروں میں ایک سال کا وقفہ تھا۔ میرے بھائی کی کمائی بہت کم تھی۔ کوثر ویسے ایک بہت غریب گھر کی عورت تھی۔ اس کا باپ ایک سبزی فروش تھا اور وہ 10 بہن بھائی تھے، لیکن ہمارے گھر میں آنے کے بعد وہ ایسے نخرے کرتی تھی یہ جیسے شاہی محل سے کوئی لیڈی ڈیانا آئی ہو۔ میرا بھائی محمد شریف اس کے ساتھ خراب نہیں تھا۔ میری امی کی بھی وہ دل سے عزت نہیں کرتی تھی، بلکہ دل سے کیا زبان سے عزت نہیں کرتی تھی، اور میری امی بھی میرے بھائی کی طرح کی تھی۔ صبر شکر ان کا وصف تھا۔ شوہر اور ساس چلو ایک طرف ہو گئے، لیکن عورت جیسی بھی ہو ماں کے روپ میں تو مہربان ہوا کرتی ہے۔ ممتا تو سراپا محبت ہوا کرتی ہے، لیکن وہ ایک ظالم ماں تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اس کا دل کس چیز سے بنا تھا، وہ جذبات سے ہاری کیوں تھی۔ ان دنوں میں وہ امید سے تھی اور اس کا مزاج 7ویں آسمان پر تھا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ وہ ہر سال یہ ڈرامہ کرتی تھی اسے بیٹے کی ماں بننے کا ارمان تھا۔ اس ارمان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر سال ایک بیٹی کی ماں بن جاتی۔ ان کے گھر میں دال روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ 4 بیٹیاں دودھ سے محروم تھی۔ ستم یہ تھا کہ بچے ماں کے پیار سے محروم تھے، لیکن بھائی محمد شریف کو 4 بیٹیاں بہت پیاری تھی۔ وہ صبح اپنے دھوبی گھاٹ پہ جاتا تھا، رات گئے واپس آتا تھا۔ وہ کبھی کسی دن چھٹی نہیں کرتا تھا۔ اس کا کام بہت زیادہ محنت طلب اور مشکل تھا۔ اس کی محنت اس کی صحت سے زیادہ تھی اور اوپر سے پیٹ بھر کر کھانے کو روٹی بھی نہ تھی۔ پھر بھی بھائی واپس میں آتے ہوئے کبھی اپنے بچوں کے لیے کینڈی لے آتا، کبھی بسکٹ لے آتا۔ اپنی بچیوں کو دیکھ کر، ان کی معصومانہ باتیں سن کر، ان کی شرارتیں دیکھ کر محمد شریف کی ساری تھکان اتر جاتی تھی۔ کوثر ان دنوں میں بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ باندھے ہائے یا پھر بچیوں کی پٹائی شروع کر دیتی۔ میری امی اس بڑھاپے میں ان کو سنبھالتی، گھر کے کام کرتی۔ پھر آخر ڈیلیوری کا وقت آ گیا اور کوثر نے 5ویں بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کا سن کر ہی کوثر نے رونا دھونا شروع کر دیا، اور روتے روتے وہ شریف کو برا بھلا تانے کو سننے دینے شروع کر دیے۔ ہائے میری قسمت کتنی خراب ہے، نہ میری تجھ سے شادی ہوتی، نہ یہ 5 بیٹیاں میرے سینے پہ رکھ دی جاتی۔ میں کہاں جاؤں؟ ان منحوسوں کا میں کیا کروں گی؟ ان کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ یہ بوجھ میرے سینے پہ دھرا رہے گا۔ وہ روتی جاتی، وہ برا بھلا کہتی جاتی۔ ارے نیک بخت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے 5 بیٹیاں دی ہیں، یہ 5 رحمتیں ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ کی ناشکری مت کر، اللہ کا شکر ادا کر۔ محمد شریف نے نرم لہجے میں سمجھایا تھا۔ تو کرتا رہ شکر ادا، ہر بیٹیوں کی لائن لگاتا رہ، تجھے پتہ چلے گا بڑھاپے میں جب تجھے کھائیں گی پھر تجھے پتہ چلے گا۔ کوثر نے نفرت سے کہا تھا، یہ اپنا نصیب کھائیں گی، مجھے یا تجھے نہیں کھائیں گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھا کر، جاہلوں والی بات مت کیا کر، شریف نے سمجھایا۔ بس کر دے اپنے لیکچر اپنے پاس رکھا کر، اس نے حکارت سے کہا اور آنکھیں بند کر کے پھر رونا دھونا شروع کر دیا۔ نومولود بچی دودھ پینے کے لیے بلک رہی تھی اور اس کی اپنی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تنگ آ کر بیچ میں بول دیا، کوثر تیری بیٹی دودھ مانگ رہی ہے، سب باتوں کو چھوڑ، پہلے اسے دودھ پلا۔ میں نے اس کو بولا تھا، کہاں سے لاؤں دودھ اس چڑیل کے لیے؟ کوثر نے روکھے لہجے سے کہا۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی تھی۔
میں جانتی تھی کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ اگر میں اس کو زیادہ کہتی تو دودھ ہی نہ پلاتی، کچھ دیر بعد بھائی بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد 2-3 مہینے اس کا موڈ بہت زیادہ خراب رہا کرتا تھا، اور میرے بھائی محمد شریف کی تو شامت آ جایا کرتی تھی۔ ان دنوں میں بھی اس کے گھر جانے سے پرہیز کیا کرتی تھی، کیونکہ بہانے سے الجھ پڑا کرتی تھی اور میں اپنے بھائی کی شرافت دیکھ کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کی خوب بے عزتی کروں اور اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں، لیکن صبر کے گھونٹ پی کے رہ جاتی تھی۔ مروت ہم لوگوں کا وصف تھا۔ آج کیا پکانا ہے؟ بھائی سے پوچھا تھا۔ مسور کی دال، پیاز اور ٹماٹر لے آیا ہوں، بھائی نے جواب دیا۔ تیری اوقات دال سے آگے بڑھتی ہی نہیں ہے۔ دال کھا کے میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، میرا پیٹ خراب رہنے لگا ہے، کوثر نے غصے سے کہا۔ چل تو پریشان نہ ہو، دال رکھ لے، پھر کبھی کام آ جائے گی۔ ایسے کر کے تو آج چاول پکا لے۔ کہاں رکھے ہیں چاول اس گھر میں؟ صرف بھوک ناچ رہی ہے، اور ہے کیا اس گھر میں؟ کوثر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ میں ابھی 1 کلو چاول لے کے آتا ہوں، میں ابھی ایک چیز لے کر آتا ہوں، بھائی نے مصلحت سے کہا تھا۔ مٹر بھی لے آنا ساتھ میں، کوثر نے فرمائش کر دی تھی، اور میرا بھائی چپ کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر میں سامان لا کے کوثر کے حوالے کر دیا، پھر اسے پکانے کے بعد سب سے پہلے خود اپنا پیٹ بھرنے کے بعد وہ بانٹا کرتی تھی۔ اس کی نیت بھی بہت گندی تھی، اور میرا بھائی آخر میں بچا کچا کھایا کرتا تھا، اور اپنے حصے کی ایک پلیٹ میں وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتا اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے محبت سے نوالے نہیں کھلائے ہوں گے، اس کی بچیاں بھوکی ہوں گی، اس طرح وہ ہمیشہ خود بھوکا رہ جاتا۔ ان دنوں کوثر نے پیر فقیر پانی کو بوتل لے کے آ رہی ہوتی تھی، اور کبھی تو کسی کونے میں بیٹھی کوئلہ جلا رہی ہوتی تھی، جس کے دھوئیں سے میری اماں اور بچیاں کھانس کے بے حال ہو جاتی، لیکن وہ مستقل مزاجی سے یہ سب عمل کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بیٹے ہونے کا علاج کرا رہی تھی، اور پیر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بیٹے کے اوپر بندش کر دی گئی ہے، اور وہ اس بندش کو ختم کر دیں گے۔ ان دنوں اس کا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ وہ بیٹیوں کو مارنے پیٹنے، چیخنے چلانے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کا دھیان عامل کی طرف تھا۔ ارے نیک بخت، تو کن چکروں میں پڑ گئی ہے؟ ان پہ بھروسہ نہ کر، بیٹا اور بیٹی دینے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اپنے رب سے مانگ، نماز پڑھا کر، پابندی سے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان پیر فقیروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ خود اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، یہ ڈھونگی بابا ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹا کے تعویذات کے چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو شاہ رگ سے قریب ہے، اس سے مدد مانگ، بابا کے چکر میں مت پڑ۔ بھائی نے اسے آسانی سے سمجھایا تھا۔ دیکھ محمد شریف، میرے معاملات میں دخل اندازی مت دیا کر، تیری عقل دھوبی گھاٹ کے اندر بند ہو چکی ہے، تیری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں میں، مجھے مت سمجھا۔ کوثر نے چادر اٹھائی اور دروازے سے باہر چلی گئی۔ بھائی کی بات تو پہلے بھی اس نے کبھی نہیں مانی تھی۔ شوہر کا احترام، اس کا رتبہ کیا ہے، وہ اس سے کہاں واقف تھی۔ بھائی بیچارہ صبر سے بیٹھا رہ جاتا۔ جس کسی نے بھی سنا کہ کوثر پھر امید سے ہے، سب نے ہمدردی کری کہ اس مرتبہ تو وہ بھی بیٹے کی ماں بن جائے گی۔ کاموں سے اس نے حسب عادت ہاتھ کھینچ لیا تھا، اور میری اماں اس بڑھاپے میں 5 پوتیوں کے ساتھ ہانڈی روٹی پکا رہی ہوتی تھی۔ عامل کے پاس بیٹھی رہتی، باقی وقت اپنی بہن کے گھر گزار کر آ جاتی تھی۔ ان دنوں گرمی کا موسم تھا، دن شدید گرمی اور حبس کے تھے، جلا دینے والی گرمی تھی۔ تب کچھ بھائی کی طبیعت بھی خراب چل رہی تھی۔ اس اکیلے کا چھوٹا سا دھوبی گارڈ تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھوتا، دوسرے دن وہ استری کرتا، ترتیب سے وہ پورے مہینے کام کرتا تھا۔ اب وہ تھکنے لگا۔ ہاں، سارا دن کھڑی ہو کر گرمی میں استری کرنا اماں، اور دوسرے دن سارا دن دھوپ میں کپڑے دھونا، اور گھر آ کر تانے سننا، بیوی کی بدزبانی کو جھیلنا، روٹی دوٹی بچیاں ملنا، گھر کا بے ترتیب بکھرا ہوا ملنا،
وہ بھی انسان تھا، جتنا بھی صبر کرتا حوصلہ ٹوٹ ہی جاتا تھا۔ وہ چپ ہو جاتا، خاموشی سے درخت کے نیچے چارپائی پہ لیٹا رہتا۔ بچیاں اس کے پاس کھیلتی، شور مچاتی رہتی، وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا۔ میری ماں خاموشی سے اس کی حالت دیکھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ بیوی جو دکھ سکھ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے دکھوں سے بے خبر تھی۔ اس کی ذات ہی اس کے لیے دکھ تھا، لیکن اسے اپنے جیون ساتھی کی دکھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرا گھر اسی گلی میں تھا۔ میں اپنے گھر کے کام جلدی جلدی ختم کر کے اپنی امی کا سہارا بننے آ جاتی تھی، تاکہ میری امی کو اس گرمی میں ہانڈی روٹی نہ کرنی پڑ جائے۔ کھانا پکاتی، صفائی کرتی، کوثر گھر سے غائب ہوتی تھی۔ اللہ میرے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ اماں دل سے دعا گو رہتی اور ہر وقت اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگتی تھی۔ وہ خاموش رہنے لگ گیا تھا۔ بیوی کی بڑھتی ہوئی زبان درازیاں بے حسی اس کا حوصلہ توڑے جا رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے اکثر کہتے تھے کہ تمہارا بھائی تو جنتی ہے، جتنا ظلم تمہاری بھابھی کر رہی ہے اور جتنا وہ برداشت کر رہا ہے، وہ تو جنتی ہو گیا۔ لیکن کوثر کیا پائے گی؟ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، تعویذ بڑھتے جا رہے تھے۔ بہت خوش تھی، اسے یقین ہو چلا تو اس مرتبہ بیٹے کی ہی ماں بنے گی۔ یہ یقین دلانے والا اس کا عامل تھا، جس پر وہ اندھا یقین رکھتی تھی۔ اماں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بالکل کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں اب جلدی جلدی اپنا کام صبح ہی کر کے بھابھی کے گھر کا سارا کام کر لیتی تھی، تاکہ میری امی کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور کوئی اچھی چیز بھی کبھی کبھار پکا کے ان کے لیے لے آتی تھی۔ اگر کبھی گوشت کا سالن لے آتی تو امی سے اپنی بیٹے کے لیے سنبھال کے رکھ لیتی تھی، ہر میں ہنستی رہ جاتی۔ اور بھائی نے کہاں وہ بیٹھ کے اور اکیلے سکون سے کھانا ہوتا تھا، ایک نوالا ماں کے منہ میں، باقی بچیوں کے منہ میں، اور پھر ایک دو نوالے اس کے حصے میں بھی آ ہی جاتے تھے۔ شکر ہے میرے سسرال اور شوہر اچھے تھے، اور مجھے منع نہیں کرتے تھے کہ روزانہ ان کے گھر میں جا کے کام کیوں کرتی ہوں۔ ان سب کو کوثر کی خصلت کا پتہ تھا، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ شام کو میں اپنی بھتیجیوں کو بھی اپنے گھر کھیلنے کے لیے لے آتی تھی۔ میرے گھر میں جھولے لگے ہوئے تھے، وہ خوشی خوشی جھولے لیتی رہتی۔ ویسے بھی بہت اچھی بچیاں تھیں، تنگ نہیں کیا کرتی تھی۔ جب تھک جاتی تو واپس اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ بڑی بیٹی سلمیٰ تو بہت ہی حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، اور صرف 10 سال کی تھی، لیکن گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگ گئی تھی۔ اپنے ابو سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے باپ کا سر دباتی تھی۔ جب وہ گھر آتا تو بنا کہے پانی کا گلاس بھر کے لے آتی تھی۔ بھائی بہت خوش ہوتا۔ بس کچھ عرصے کی بات ہے، سلمیٰ سب کام سنبھال لے گی انشاءاللہ، اماں بھائی سے کہتی۔ اماں میری بیٹیاں بڑی نصیب والی ہیں، یہ بڑی سمجھدار ہیں، بھائی محبت سے بولا کرتا تھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ جس گھر میں ماں کی تربیت نہ ہو وہاں بچے بگڑ جایا کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہی سمجھدار ہو چکی تھی۔ ان میں عام بچوں والی کوئی بات ہی نہیں رہی تھی، چھوٹے بچوں جیسی ضد، خواہش، فرمائش کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں تو متانت اور سنجیدگی آ گئی تھی، جو کہ معمولی بات نہ تھی، یا شاید میرے بھائی کے صبر کا پھل تھا۔ لیکن کچھ بھی تھا، بہرحال اولاد کی طرف سے تو بھائی کے دل کو اطمینان تھا۔ اگر اللہ نہ کرے وہ بھی ماں پہ چلی جاتی تو کیا کیا جا سکتا تھا۔ انہی دنوں میں کوثر کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس مرتبہ وہ چڑچڑی اور بدمزاج نہیں ہو رہی تھی، وہ جب وہی بیٹے کی یقین دہانی جو ہوئی چلی تھی۔ ہم سب دل سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے کہ بیٹا ہی ہو، ورنہ اس کا موڈ جو بگڑنا تھا ساری کسر نکال دینی تھی۔ پھر ایک شام اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرے محلے میں ایک نرس تھی جو ایک ہاسپٹل میں لیبر روم میں ڈیوٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے بلا لیا، وہ گھر آ گئی تھی۔ میں بچیوں کے ساتھ باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، انتظار کے مرحلے ختم ہو گئے تھے۔ نرس باہر آئی اور اس نے چھٹی بیٹی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ ایک لمحے کو میں اور اماں بھی چپ ہی رہ گئی تھی۔ وجہ یہ نہیں کہ ہم ناخوش تھے، وجہ یہ تھی کہ کوثر کا رویہ اب کون چھیلے گا۔
میرا بھائی اندر گیا، اپنی بیٹی کو گود میں لیا، اس کے دونوں کانوں میں اذان دی اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے چھٹی بیٹی اور رحمت سے نوازا تھا۔ یقیناً اس میں اس کی کوئی حکمت تھی۔ اب اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے والوں میں سے تھا۔ کوثر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اور اماں ہمت کر کے اندر داخل ہوئے۔ کوثر، کیا بات ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میری اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ہمدردی سے کہا تھا، چلاؤں گی نہیں، ماتم نہیں کروں گی تو کیا کروں گی؟ خوشیاں مناؤں گی کیا؟ وہ زہر بھرے انداز میں بولی تھی۔ بیٹے کی دعا ہم سب نے دل کی گہرائیوں سے کی تھی۔ سب کی خواہش تھی کہ اس مرتبہ تو بیٹے کی ماں بنے، لیکن یہ سب نہ ہمارے اختیار میں ہے، نہ تیرے اختیار میں ہے، نہ اس پیر کے اختیار میں تھا۔ یہ تو میرے اللہ کے اختیار میں تھا اور یہ اس کا فیصلہ تھا، اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ تجھے بیٹی ملی ہے۔ بیٹیاں بری نہیں ہوتی ہیں، پہلے اتنی بیٹیاں ہیں، انہوں نے تجھے کون سے دکھ دے دیے ہیں کہ ناشکری ہوتی ہے، اور ناشکر انسان سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتیں ان لوگوں کو دیتا ہے جو شکر گزار ہوا کرتے ہیں۔ اماں نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ میں ان چڑیلوں کا کیا کروں گی؟ یہ میرا خون پی کے پروان چڑھتی ہیں، کوثر نے نفرت سے کہا تھا۔ انسان ہار جاتا تھا اسے سمجھا کے، لیکن وہ اپنی ڈھٹائی سے باز نہیں آتی تھی۔ یہ کسی کا خون نہیں پیتی ہیں، یہ اپنے حصے کا نصیب لیتی ہیں۔ بھائی نے کہا، دیکھ محمد شریف، تجھے میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ تو اپنی زبان بند رکھا کر، تو فرشتہ مت بنا کر۔ مجھے تیری باتوں سے اور الجھن ہوتی ہے۔ سارے یہاں سے چلے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ اس نے اب اونچا رونا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب خاموشی سے کمرے سے واپس آ گئے۔ ہم جانتے تھے کہ اس کا موڈ اب 1-2 مہینے خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ میں نے بچیوں کو کھانا پکا کے کھلا دیا تھا۔ کوثر کو کھانا دے کے آ گئی تھی، 1 گلاس دودھ بھی دے آئی۔ جاگ رہی تھی لیکن مجھے دے کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا۔ میں بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میں نے آہستہ سے بس یہ کہہ دیا کہ کوثر، کھانا رکھا ہے، کھا لینا، کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ مشین لگا کر میں نے کپڑے دھو دیے۔ اماں پوتیوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں بھی آج کچھ چپ سی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا وہ بھی پوتی ہونے کی وجہ سے اداس ہو گئی؟ اداس نہیں ہوں بشرا، میں یہ سوچتی ہوں کہ شریف کب تک بیٹیوں کو اکیلے سنبھالتا رہے گا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، گرمی میں کرنا بہت مشکل، سردی میں بھی کرنا بہت مشکل۔ اسے بھی آخر کسی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ میں اس کے لیے دعا کرتی تھی ایک پوتا ہو جائے، لیکن میں نہ شکری نہیں کر رہی ہوں۔ اماں نے چپ ہی ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی پہ تو مجھے بھی بہت ترس آتا تھا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ اب بچیوں کو اپنے گھر لے کر آ گئی تھی تاکہ اماں کچھ دیر سو جائیں، آرام کر لیں۔ بچیاں خوشی خوشی میرے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ تھا گھر میں جھولوں کا ہونا تھا۔ رات تک میں نے انہیں اپنے پاس مصروف رکھا۔ پھر جب وہ تھک گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سونا ہے، اماں کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو نہیں بتاؤں کہ وہ اس نے بہت زیادہ فکر مند ہو جانا تھا، اور اماں کا علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑے، پیسے کسی سے ادھار لینا پڑے۔ کچھ بھی کرتا، اس کے پہلے ہی حالات اتنے خراب تھے۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن اماں کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی تھی۔ میں اماں کو اپنے محلے کے کلینک پہ لے گئی، میڈیسن بھی لی تھی، لیکن اماں میں کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے کھانا پینا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ میں کبھی دلیا بنا کے لے آتی، کبھی گوشت کے سالن میں روٹی چور کے دے دیتی، کبھی بھائی انڈے بھی لے آتا تھا۔ ناشتے میں ڈبل روٹی دینے لگ گئے تھے۔ اماں چپ رہنے لگ گئی، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کو بھائی کی فکر کھائی جا رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی ان کی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھائی نے ان سے کبھی اپنا دکھ نہیں بتایا تھا تو میں انہیں کہتی تھی کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، لیکن اماں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ وہ دل میں رکھتا ہے،
अगर दिल में नहीं रखता तो इसकी सेहत क्यों गिरती जा रही है? ममता के दिल में शक आ गया था। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। छोटी भतीजी अब 4 महीने की हो चुकी थी और अब कौसर ने दोबारा से पीर फकीरों के पास बिला नागा अब किसी आमिल के पास जाने लगी। कुछ दिन बाद मेरा सब्र ख़त्म हो गया और मैंने इसके साथ बात करने का फ़ैसला किया। कौसर, तुम रोज़ाना सुबह जाती हो, शाम को आती हो। पीछे घर में 6 बच्चियाँ होती हैं, इन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। अम्मा की हालत ऐसी है कि वो बगैर सहारे के वज़ू भी नहीं कर सकती, अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रही हैं। इनकी हिम्मत है कि किसी तरह वो तुम्हारी बेटियों को संभालती हैं। ये बेटियां तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, अम्मा की जिम्मेदारी नहीं है। इनकी तो आराम करने के दिन है, इनको तो ज़रूरत है कोई इनकी खिदमत करे। सुबह जाती हो, मगरिब के वक्त आती हो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इनको पीछे से खाना कौन खिलाएगा, इनको नहलाएगा कौन, कपड़े कौन इनको पहनाएगा, इनको वॉशरूम में कौन लेके जाएगा। अम्मा का क्या कसूर है जो तुमने इन पे ये बोझ डाल दिया है? ये सच्ची बात इसे कड़वी लगी थी। तुम कौन होती हो मेरे घर के? सुबह जाऊं, रात को जाऊं, आज वापस आऊं या 10 दिन बाद वापस आऊं, जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूंगी। मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोल रही हूं। तुम बेशक जहां मर्जी जाओ, लेकिन अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर जाया करो। अम्मी इनको नहीं संभाल सकती, मैंने साफ जवाब दे दिया था। इन 6 को मैं किस तरह रोज़ाना अमिल के पास लेके जाया करूं? क्या वहां पे बच्चों के जाने की जगह है? ये तुम्हारी अकल काम नहीं करती है। कौसर ने गुस्से से कहा, ऐसा कौन सा इलाज होता है जिसके लिए आमिल रोज़ाना अपने पास 5-6 घंटे के लिए बैठा लेता है? कोई भी इंसान रोज़ाना जाके 5-6 घंटे नहीं बैठ सकता। तुम्हें इसलिए बातें बनानी आ रही हैं कि 2 बेटे मिल गए हैं तुम्हें। मिलती ना अगर 6 बेटियों की लाइन तो मैं तुमसे पूछती। कौसर ने रंज से कहा, तुमने अपने हवासों पे तारी कर लिया है बेटी बेटी, तुमने इसे कोई गुनाह समझ लिया है, इसलिए तुम परेशान हो। जिसे कहा, तुमने अपने हवासों पे तारी कर लिया है बेटी बेटी, तुमने इसे कोई गुनाह समझ लिया है, इसलिए तुम परेशान हो। अगर मुझे बेटियां मिलती तब भी मैं इतनी मुतमिन होती। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बख्शिश का सबब बना करती हैं। अल्लाह की हिकमत समझो, इस पे राज़ी हो जाओ। ये भी फ़कीर सिर्फ तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तुम पहले वाले के पास भी महीनों जाती रही और हर दफ़ा आकर कहती थी कि पीर बाबा ने कहा है कि इस बार बेटा ही होगा। क्या हुआ? इसने कहा था कि तुम पे बंदिश की गई है और ये वाला पीर भी यही कहता है। क्यों मुझ पर बेटे की बंदिश कर दी गई है? कौसर ने इंकशाफ किया था। मुझे तुम्हारे झूठ सच से कुछ नहीं लेना देना। तो मुझे किसी से भी पैसे लेके दे, मैंने तेरे घर में नहीं रहना है। मैं अपनी बहन के घर में चली जाऊंगी और फिर वापस भी नहीं आऊंगी। वो गुस्से से बोल रही थी। अच्छा देख, सब कर्जा चढ़ाएगी, भाई ने दुख से कहा और चला गया। और वो अपनी जीत पे मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद इसने मतलूबा रकम लाकर कौसर के हाथ में रख दी थी, जो इसने हाथ में पकड़ी और जाकर अपने पीर को दे दी और इसे ढेर सारे तावीज़ लेकर आ गई थी। तो किसी तकिए में रख रही थी, अल्लाह इस औरत को हिदायत दे। इस बात को अम्मा ने दुख से कहा था। आज अपने बेटे के ऊपर अम्मा को बहुत तरस आ रहा था। इलाज वो बड़ी वजह से करवा रही थी और इसकी लड़ाइयाँ बदजुबानियाँ भी रूज पर थी। मेरे शौहर ने एक दिन कौसर को भाई से लड़ाई झगड़ा करते देख लिया था। इन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये मेरी बीवी होती तो मैं तो फ़ौरन इसे तलाक दे देता। ये तो किसी भी तरह घर में रखने के काबिल नहीं है। इस औरत ने घर का सुकून तबाह कर दिया है। वो एक बार फिर उम्मीद से थी, ईद का घर में रखने के काबिल नहीं है। इस औरत ने घर का सुकून तबाह कर दिया है। वो एक बार फिर उम्मीद से थी, ईद करीब आने वाली थी। ये सीज़न भी भाई का हुआ करता था और रमज़ान के रोज़े भी रखता और काम भी ज़्यादा करता था। इसकी हिम्मत पे हम हैरान होते थे। इसने ईद पे सबके कपड़े बनाए थे, अम्मा का सूट, मेरा सूट, बेटियों के सूट और कौसर का सूट, मगर अपना सूट इस मर्तबा भी नहीं बनाया था। बच्चियाँ देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैंने और अम्मा ने कहा कि हमारे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी। कौसर, सूट कैसा लगा तुझे? भाई ने नेवी ब्लू कलर का सूट कौसर के सामने रखते हुए कहा।
لے آیا پھر کوئی سستا گھٹیا سوٹ، کوثر نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بھائی جو اتنے شوق سے اس کے لیے سوٹ لے کر آیا تھا، اس کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ بہت ہی ناشکری عورت تھی۔ چل اگلی عید پہ تیرے لیے کوئی مہنگا سوٹ لے آ سکتا ہے، تیری اوقات ہی نہیں ہے، کوثر نے نخرے سے کہا جیسے کسی شاہی محل کی شہزادی ہے۔ بھائی میرا خاموشی سے اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا۔ عید بھی گزر گئی اور اس کے دن بھی قریب آ گئے تھے۔ گھر کے کام وہ چھوڑ کے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کب تک اماں کے آسرے پہ اس نے گھر کے کام چھوڑے اور نئے بچے پیدا کرنے تھے۔ میں دونوں گھر سنبھال رہی تھی۔ اماں کو میں نے کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بڑی بیٹی سلمہ بھی اب 12 سال کی ہو گئی تھی۔ کافی مدد وہ بھی کرنے لگی۔ اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور عصر کے بعد اماں کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ میں اور بھائی دونوں بہت زیادہ روئے تھے۔ مجھے تو پورا گھر ابھی خالی اور ویران لگنے لگا تھا۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ بچیاں بھی چپ چاپ رو رہی تھی اور پھر صبر کرنا ہی پڑا۔ لیکن میرا اس گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اپنی اماں کی وجہ سے میں روزانہ آتی تھی، اپنے بھائی کی وجہ سے آنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو میں آتی ہی نہیں تھی، بچیوں کو اپنے گھر بلا کر وہیں سے کھانا کھلا کے بھیج دیتی تھی۔ پھر آخر کار اور اس کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ نرس کو بلایا گیا۔ اس مرتبہ اس کی بہن بھی ہمارے گھر پر تھی۔ اس کی بہن کو بھی یقین تھا کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہوگا۔ وہ بھی میرے اور بھائی کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نرس نے آ کے 7ویں بیٹی کی خوشخبری سنا دی۔ اس کی بہن کو تو بہت زیادہ مایوسی ہو گئی اور اپنی بہن کی قسمت پہ رونے لگی تھی۔ اٹھ کر اندر کمرے میں گئی اور اپنی بہن کے گلے لگ کے خوب روئی۔ ہائے میری کوثر اتنی چھوٹی سی عمر میں 7 بیٹیوں کی ماں بن گئی، کیسے اتنا بوجھ اٹھائے گی، پتہ نہیں کیسی قسمت لائی تھی لیکن پھر وہی بیٹی ختم ہو جائے گی، یہ تو دکھ تو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ بہن بھی بڑی ڈرامے باز تھی۔ کوثر اس کی دل جوئی پہ مزید رونے لگی۔ میں اور بھائی ایک طرف خاموش بیٹھے تھے جیسے ہم دونوں مجرم ہوں اور وہ دونوں مظلوم۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، دونوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں روزانہ آتی رہی اور 40 دن تک گھر کے کام کرتی رہی۔ اس کے بعد میں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اتوار والے دن میں آتی اور اپنے بھائی سے مل لیتی تھی۔ بچیاں مجھ سے ملنے روزانہ آ جاتی تھی۔ اماں بھی نہیں رہی تھی، پھر اس کی طنز جلی کٹی باتیں سن کے کیا کرتی۔ ساتھ میں بیٹی تو 2 مہینے کی ہو کر مار کھاتی تھی، اسے دودھ نہ پلانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگ گئی۔ بھائی نے اس کو دودھ لگوا دیا تھا۔ میں نے سلمہ سے کہا کہ جب یہ روئی تو اسے فیڈر بنا کے دے دیا کرو۔ سلمہ اسے سنبھالنے لگ گئی تھی۔ اب وہ بہتر ہو گئی۔ کوثر اس بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اس کے سارے کام سلمہ کرتی تھی۔ رات کو اپنے ساتھ بھی سلمہ ہی سلاتی تھی۔ کوثر ایک مرتبہ پھر بھی فقیروں کے چکر میں آنے لگ گئی تھی۔ اب بھائی نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ 2-3 سال اس نے خوب پیروں فقیروں کے چکر کاٹے، لیکن پھر دوبارہ حمل نہیں ہوا۔ پھر وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئی، لیکن بیٹھ کے بھی تو چین نہیں آتا تھا۔ جب اسے بیٹے کی خواہش جاگتی، اس کو سارا دن دماغ گھوما رہتا تھا۔ چارپائی پہ لیٹی رہتی، بچیوں کی شامت آ جاتی تھی۔ بچیاں اب اس کے مزاج کو سمجھ گئی تھی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتی تھی، سب اس سے دور دور رہا کرتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ انہیں کوئی بھی کام ہوتا وہ اپنی بڑی بہن سلمہ سے کہتی، اسی طرح کی مار سے بھی بچ جاتی تھی۔ لیکن کوثر کو پھر بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اس نے اپنے ماں ہونے کا حق بھی ادا نہیں کیا تھا۔ بچوں کی لائن لگا کر معصوم سلمہ پہ سارا بوجھ ڈال دیا۔ اس کا بچپن ختم ہو گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ کبھی کوثر نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلمہ بس کر دے بیٹا، کتنا کام کرے گی، اب اٹھ جا، کھانا کھا لے، آرام کر لے۔ اس کے پاس ہمدردی کے 2 الفاظ بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی پتھر دل کوئی ماں نہیں دیکھی تھی، بلکہ میرے سسرال میں ایک عورت تھی جو کہ سوتیلی ماں بن کر آئی تھی۔
وہ بھی کوثر سے زیادہ رحم دل تھی۔ وہ بھی اپنی چھوٹی بیٹیوں سے گھر کے کام نہیں کروایا کرتی تھی۔ وہ سوتیلی ماں ہو کر ترس کھا لیا کرتی تھی تو یہ سگی ماں ہو کر بھی نہیں کھاتی تھی۔ سلمیٰ کئی بار روٹی پکاتے ہوئے اپنے ہاتھ جلا لیا کرتی اور کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہوتی۔ میں گلے لگاتی، پیار کرتی، اس کے زخم پہ ٹیوب لگایا کرتی تھی۔ میری طرف سے بچی کے لیے دعا نکلتی تھی، یا اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرنا۔ بہت ہی صبر والی، بہت ہی عقلوں والی تھی۔ کوثر کی ماں بیمار ہو گئی تھی۔ کوثر کی ماں ملتان میں رہتی تھی، خود اپنی بہن کے ساتھ مل کر ملتان چلی گئی اور اس کی بہن مل کر اپنی ماں سے واپس آ گئی کیونکہ اس پہ گھر کی ذمہ داری تھی۔ وہ کوثر کی طرح گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کا شوہر میرے بھائی کی طرح شریف تھا۔ اس کا شوہر بہت غصے والا تھا۔ اس کی بہن اس سے بہت ڈرتی تھی اور وہ سارا دن بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ اگر وہ اللہ کا بندہ غصے والا نہ ہوتا تو اس کی بہن کوثر کی دوسری کاپی تھی۔ وہ اسے دبا لیتی اور میرے بھائی والا انجام اس کا ہوتا۔ بہرحال وہ تو واپس آ گئی تھی 3 دن میں، لیکن کوثر نے 1 مہینے تک اپنی ماں کی خدمت کی۔ پیچھے سے سلمیٰ بھی بیمار پڑ گئی، لیکن کوثر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ سلمیٰ سے چھوٹی بہن صدف نے اب گھر سنبھال لیا تھا۔ سلمیٰ بیچاری تو تیز بخار میں پڑی ہوئی تھی۔ صدف کو سالن پکانا نہیں آتا تھا۔ میں ان کے گھر جا کر سالن پکا کے آ جاتی تھی۔ سلمیٰ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ 4-5 دن میں وہ ٹھیک ہو گئی اور پھر اس نے گھر کے کام پھر سے سنبھال لیے تھے۔ میں نے فون کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم واپس کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک پیر سے اپنا علاج کروا رہی ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ لا علاج عورت تھی۔ واپسی میں ملتان سے آنے کے بعد وہ کچھ دن سے خوش نظر آ رہی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہی تھی، بھائی کے پیچھے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ گھر کے ماحول میں کوئی سکون تو نظر آ رہا تھا۔ بس تھی، میں سمجھ گئی تھی پھر کوئی ڈھونگی بابا مل گیا تھا، پھر سے وقت ضائع کرنے لگ گئی تھی۔ لیکن میں نے اس سے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں اس سے کم گفتگو کیا کرتی۔ جب بات کرنا ضروری ہوتی بس وہی کیا کرتی۔ میں جانتی تھی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، میں اسے اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے آج تک میرے گھر پہ آنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ لیکن یہ سکون بھی عارضی ہی ثابت ہوا۔ اس کی امید پوری نہیں ہوئی تھی۔ حمل نہیں ہوا تھا تو علاج کیسے پورا کرتی؟ یہ جرم بھی میرے بھائی کا بن گیا۔ وہ آج کل پھر بد لحاظی پر اتر آئی۔ سکون کے دن اس گھر میں سالوں بعد آتے تھے، وہ بھی صرف 2-4 دن کے لیے۔ بھائی کا جینا عذاب کیا ہوا تھا۔ بھائی کو لیکن اب تھوڑا سکھ ہو گیا۔ بیٹیاں کھانا پکانے لگ گئی تھی، باپ کی خدمت کرنے لگ گئی۔ اس سے اپنا دل لیکن اب تھوڑا سکھ ہو گیا۔ بیٹیاں کھانا پکانے لگ گئی تھی، باپ کی خدمت کرنے لگ گئی۔ اس سے اپنا دل اپنی بیٹیوں سے لگا لیا۔ کوثر بھائی کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ اب تو ہفتوں اپنی بہن کے گھر رہنے لگ گئی۔ کہیں جانے کے لیے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب دل کرتا تھا واپس آ جاتی۔ بیٹیوں نے گھر سنبھال لیا تھا۔ گھر کا نظام چل رہا تھا، بلکہ اب زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ بھائی چپ رہنے لگا۔ کئی گھنٹے چپ پڑا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں۔ اور کون تھا اس کے دکھ سننے والا؟ بچیوں کو بتا کر کیا پریشان کرنا، اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی تھی۔ میرے مالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں اپنے بھائی کی کوئی مدد کر سکتی۔ بس دل اس کو دیکھ کر اداس ہو جاتا تھا۔ اس دن میں اپنے بھائی کے لیے چنے والے پھل میرے بھائی شوق سے کھاتا تھا۔ جب اس نے کھانا شروع کر دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ چپ کیوں رہنے لگ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس نے یہ میرا وہم قرار دے دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نارمل ہے، بس اسے اماں یاد آ جاتی ہیں تو چپ چاپ ایک طرف لیٹ کر اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر لیا کرتا تھا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے مجھے ٹال دیا، بلکہ میرا ذہن ایک نئی طرف لگا دیا تھا، اور میں اس کے ساتھ مل کر بچپن کی یادوں میں چلی گئی، جو ہماری ماں کا بے لوث پیار تھا۔ غربت تھی لیکن
دلوں میں محبت تھی، صبر تھا، شکر تھا، کسی کو کوئی لالچ نہیں تھا۔ ماں بہت پیار سے ٹائم پہ پکا کر اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلایا کرتی تھی، اور جب تک ہمارا پیٹ نہ بھرتا کہانیاں سنا سنا کر ہمارے منہ میں نوالے دیتی تھی، اور ہم کہانی سننے میں اتنے مگن ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہماری ماں سراپا محبت تھی۔ بھائی نے اماں کی باتیں شروع کر دی، اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ میرا بھائی بہت مضبوط اعصاب کا تھا، وہ ایک بہادر آدمی تھا اور بہت زیادہ حوصلے والا تھا، لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھا، وہ چھپ کر رو رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز سے اس نے جلدی سے اپنے آنسو خشک کر لیے اور آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ وہ مجھے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ سو رہا ہے۔ میں نے بھی اسے آواز دے کے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے اپنا دکھ کبھی بھی نہیں بتائے گا، لیکن آج اسے روتا دیکھ کر میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی جس پر وہ آج اتنا پریشان تھا۔ وہ تو رونے والوں میں سے ہی نہیں تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا۔ میں سوچے جا رہی تھی کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ اسے کسی بھی طرف سے کوئی سکھ نہیں ملا تھا، اس کے مقدر میں کوئی خوشی نہ تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن آپ کی طبیعت اندر سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی شکل بدل گئی ہے، آپ کا وزن گر گیا ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میری اماں تو جنت میں چلی گئی، اب تو نے اماں کی جگہ لے لی ہے۔ وہ بھی رات دن میرا اسی طرح جائزہ لیا کرتی تھی۔ آج کمزور ہو گیا ہے، آج کم کھایا ہے، آج آنکھیں کالی لگ رہی ہیں، آج نیند پوری نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگا تھا، لیکن میرا شک ٹھیک ہی تھا۔ بھائی واقعی اندر سے بیمار تھا۔ اس دن صحن میں چکر کھا کے گر گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کئی دن سے بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، کام بھی نہیں ہوا جا رہا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور کچھ میڈیسن بھی لے آیا اور پھر اپنے دھوبی گھاٹ، لیکن اس طرح 10-15 دن ہی گزرے ہوں گے، اس کی پھر طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس مرتبہ اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے جو کہ کافی مہنگے بھی تھے۔ بھائی نے کہا کہ ابھی نہیں کروائے گا، ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے، لیکن کچھ دنوں بعد بندوبست کر لے گا۔ لیکن اس کی حالت گرتی جا رہی تھی۔ اب وہ 1 ہفتے سے بستر پہ پڑا تھا، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، تو دھوبی گھاٹ کیسے جاتا؟ کوثر اس کی سنگین حالت دیکھ کر بھی لاپرواہ بنی بیٹھی۔ بھائی بہت پریشان تھا، گھر کی دال روٹی کیسے چلے گی؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ زبردستی اسے ہاسپٹل لے کر جائے اور اس کو میڈیسن دلا دے۔ وقتی طور پر ہی میڈیسن صحیح، کچھ آرام تو آئے گا۔ میڈیسن تو اس نے کھانی شروع کر دی تھی اور کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ میں کوثر کی بے حسی دیکھ کر سوچتی تھی، جو میرا بھائی نہ رہا تو کس طرح یہ کے قابل ہو گیا۔ میں کوثر کی بے حسی دیکھ کر سوچتی تھی، جو میرا بھائی نہ رہا تو کس طرح یہ سکون سے بیٹھ کے کھانا کھائے گی، کس طرح یہ سارا دن اور رات سوئے گی۔ کیا کوئی شوہر کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر اتنی سخت دل ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بیوی کا امتحان شوہر کی غربت اور اس کی بیماری میں پتہ چلتا ہے، اور وہ اس امتحان میں بری طرح فیل ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے بھائی نے ہمت کی اور پھر اپنا دھوبی گھاٹ سنبھال لیا اور پھر اپنی محنت سے کام کرنے لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک دوست ناصر ہے، وہ صرف اور صرف شریف بھائی کے دھوبی گھاٹ سے کپڑے دھلواتا ہے اور استری کرواتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دن دھوبی گھاٹ پہ گیا تو شریف بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ نیچے زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس میں کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہ تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں فوراً بھائی کے گھر کیا جا رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہنستا رہا اور کہنے لگا کہ پاگل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے ایک کی جگہ 4 باتیں کرنے کی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ چل اگر میں بیمار ہوتا تو بھلا اتنا مشکل کام کیسے کیا کرتا؟ اتنے ڈھیر سارے کپڑے کھڑے ہو کر استری اس گرمی میں کیسے ہوتے؟ کس طرح باہر کپڑے دھلتے؟ میں جانتی تھی میں اس سے باتوں میں نہیں جیت سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی، میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھ سے اپنے دکھ بیان کیوں نہیں کرتے؟ بھائی نے کہا کہ میرا نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کی ہر بات
اپنے رب سے کرتا ہوں، تجھے پریشان کر کے کیا کرنا ہے؟ تو میری پیاری سی چھوٹی بہن ہے۔ اچھا تو چاول بڑے مزے کے بناتی ہے، ایسا کر آج زردہ بنا کے کھلا۔ بھائی نے پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی تھی، شاید مجھے خوش کرنے کے لیے، اور میں فوراً اپنے گھر آئی اور میں نے زردہ بنانا شروع کر دیا۔ کوئی دیر بعد بھائی میرے ہاتھوں کا بنا ہوا زردہ کھا رہا تھا۔ آنے والے وقت میں وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم نے اب بحث کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، کوئی بھی بیماری نہیں آئی ہے، بس گرمی کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ آج صبح میرے شوہر نے بتایا کہ ایک NGO مفت راشن بانٹ رہی ہے، اس کا کیمپ لگا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے بھائی کو بتایا اور بھائی سے کہا کہ وہ راشن جا کے لے آنا اور راشن کے پیسوں سے اپنا علاج کرا لینا۔ بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرا بھائی راشن لینے چلا گیا۔ راشن لینے گئے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کچھ لوگ چارپائی پہ میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے آ رہے تھے۔ میں دیکھ کر چکر کھا کے گر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک تیز رفتار ٹرک کے نیچے کچل کر فوت ہو گیا تھا۔ اچانک اتنا بڑا صدمہ، یہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے بھائی نے آج چین پا لیا تھا۔ دنیا کے دکھوں سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ بھائی کی بیٹیاں برے طریقے سے رو رہی تھی، بچیاں یتیم ہو گئی تھی۔ گھر کا واحد کمانے والا دنیا سے چلا گیا تھا جس نے ہر حال میں اس گھر کا سوچا تھا۔ محلہ ہمارے گھر جمع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے تھے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھے جا رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ کوئی دیر کے بعد اسے غسل دیا گیا، لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا تو ساری دنیا حیران رہ گئی۔ جنازے کا وزن بہت زیادہ ہلکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے گلابوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو جنازے کے اندر سے اٹھ رہی تھی۔ جنازہ جیسے ہی کندھوں پہ اٹھایا، غائبانہ طور پر دوسرا کلمہ شہادت کوئی بلند آواز میں پڑھ رہا تھا، لیکن کون پڑھ رہا تھا کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفید پرندوں کا خوبصورت غول جنازے کے اوپر جا رہا تھا۔ یہ خوبصورت ماحول تھا، جس کسی نے بھی دیکھا سب نے اللہ اکبر کہا۔ ہر بے شک یہ کسی نیک شخص۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔